الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الذین وہ لوگ جو اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں والصابرین علی ما اصابہم اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والے ہیں والمقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے ہیں ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کا آخری ٹکڑا تھا وبشر المخبتین کہ ایسے لوگوں کو آپ بشارت سنا دیجئے جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان عاجزی کرنے والوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کی دو انداز سے تفسیر ہیں، ایک انداز عموم ہے اور ایک خاص سیاق و سباق کے لحاظ سے۔ عموم کے لحاظ سے اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عاجزی انکساری کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر ہر وقت یہ چار صفات موجود رہتی ہیں، کبھی بھی ان سے یہ جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ ان صفات کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، کوئی بھی حالت ان کی نہیں ایسی گزرتی کہ جو ان صفات کے بغیر ہو۔ اور خصوصی تفسیر جو سیاق و سباق کے لحاظ سے ہے، اس کا تعلق کیونکہ پیچھے ہم حج کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم اس کو حج کی تناظر کے اندر آ کر دیکھیں گے تو پھر اس تفسیر کا تعلق حج کے مسائل کے ساتھ ہو جائے گا کہ الذین اذا ذکر اللہ، کہ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی آپ اس کو رویت کے اندر بھی لے کر جا سکتے ہیں کہ جیسے ہی جب بندہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی اس کی کیفیت، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وجلت قلوبہم، جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، خوف اور ان کے اوپر اور زیادہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خوف ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے، امید بھی ہوتی ہے ثواب کی، اجر کی اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ میں رب العالمین کا ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے کہ نافرمانی کر دی تو یہ سزا ہمیں مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز سامنے ایک نظر نہیں آ رہی، وہاں پر بھی رب تو نہیں ہے، لیکن ایک کیا ہے دلی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بندے کو اللہ نے اس کی ایک ہیبت، ایک رعب، ایک خوف ایسا رکھا ہے دل کے اندر کہ انسان کی جیسی نظر پڑتی ہے اشتیاق بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی دل بھی چاہتا ہے اس کو دیکھوں، اور ساتھ میں وہ ڈر اور خوف بھی انسان کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ اکثر لوگوں کا تجزیہ ہے جو وہاں پر گئے ہیں، ہم تو گئے نہیں، جو گئے ہیں انہوں نے اپنا یہ تجزیہ کیا ہے کہ واقعی یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے کہ یہاں پر حالت دوسری ہے، لیکن جب بیت اللہ سامنے ہو تو ہماری کیفیت کیا ہے وہ آٹومیٹک چینج ہو جاتی ہے، اور یہ امکان بھی موجود ہے، اور یہ اس طرح بھی ہے جس طرح آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے، انہوں نے کہا ہم تو منافق ہو گئے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو جب آپ آیات پڑھتے ہیں ہمیں درس دیتے ہیں تو ہماری دل کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، کیفیت الگ ہوتی ہے، ہمارا ایک رب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں ظاہر ہے پھر وہاں پر لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں وہ جو آپ نے ڈرایا تھا قبر سے، جو آپ نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا، اللہ کی سختیوں سے ڈرایا تھا، وہ سارا ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہم اپنی بیوی بچوں میں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت جو میری مجلس کے اندر ہوتی ہے تمہاری گھروں کے اندر بھی وہی کیفیت رہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر، تمہارے راستوں میں آ کر تمہیں مصافحہ کریں، تمہیں ہاتھ ملا کر جائیں، یعنی وہ کیفیت پھر ایسی ہے۔ تو یہ کیا ہے انسان کی ہو جاتی ہے، لیکن اہل ایمان کی یہ کیفیت کیا ہے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی آیات آتی ہیں یا کوئی حدیث اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے یا جب بھی کوئی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، وہ جو غفلت والا مرحلہ ہوتا ہے وہ فوراً اس سے ختم ہو جاتا ہے،
اس کی کیفیت کافروں والی نہیں ہوتی کہ بَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، کہ جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، کیفیت ایسی بناتا ہے گویا کہ اس کے کانوں میں آواز گئی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ کے سنایا گیا ہے، کون سی آیات اس کو ڈرانے والی آیات، آیات تنذیر اس کے سامنے بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کو کوئی کیفیت اس کے اندر تبدیل نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، جو بندہ تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کے دل کے اوپر مہر بھی لگا دیتے ہیں۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کافر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں شروع ہو گئی ہیں، کیا اللہ کی توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں آتا، کوئی اور آیات ان کو نہیں ملتی۔ تو یہ دلی کیفیت اللہ نے کفار کی بیان کی۔ اور جب اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے کسی بزرگ کی، کسی پیر کی، کسی کی کوئی کرامت آپ ساتھ میں ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسے تھے، ان کی یہ کرامت تھی، انہوں نے یہ کیا، تو کیا ہے اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ خوش ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارے بھی لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو اہل ایمان کی یہ کیفیتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کا رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اکیلے اللہ کا ذکر ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر آ جائے، اس کے اندر بھی کیا ہے، ایک خوف ہے، یاد رکھیں۔ جلالت لفظ اللہ کو لفظ جلالہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک بزرگی ہے، ایک اس کے اندر ڈر اور خوف ہے۔ یہ انسان زبان سے ہم تو آسانی کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں، یہ جب ہم صوفیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس کو چھوڑیں کہ وہ طریقہ غلط ہے یا کیا ہے، وہ اس کیفیت کی طرف جو لے کر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے ان کے پیچھے کہ آپ اللہ کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں، اس کے اندر پہلے اپنے اندر یہ چیز تو پیدا کریں نا دل میں، کہ واقعی آپ کا دل اس کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ان کی کیفیت، اصل مقصد اس کا پیچھے وہ یہی دل کی پاکیزگی، لیکن ہم اس کو دوسرے لفظوں میں لے جاتے ہیں کہ جی اس سے مراد انہوں نے ذکر لیا تھا، اس طرح اجتماعی ذکر لے لیں، نہیں، وہ دلوں کی صفائی ہماری اس ذریعے سے کروانا چاہتے تھے کہ جو زبان سے نکلے اس کا تعلق یہاں پر ہو، انسان کا دل محسوس کرے کہ میں اللہ رب العالمین کا نام لے رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے۔ تو اللہ اکیلے کا تذکرہ ہو یا اس کی صفات کا تذکرہ ہو یا اس کے ناموں کا تذکرہ ہو یا اس کی توحید کا کسی بھی انداز سے ذکر ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مخبت جو لوگ ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور والصابرین علی ما اصابہم، اور جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ حج کے سفر میں جاتا ہے تو سفر ویسے ہی صعوبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سفر کو السفر قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ بندے کو کھانے پینے سے، اس کے سونے سے یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے بندہ نہ سو سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے۔ سفر میں وہ جو مناسب جگہ ملے گی تو سو سکے گا، کھانا مناسب ملے گا تو کھائے گا، نہیں تو نہیں۔ پھر ظاہر سفر ہوتا ہے، دنیا پوری جمع ہوتی ہے، مختلف لوگ مختلف طبیعتوں والے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا ٹکراؤ کس بندے کے ساتھ ہو جائے، وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، وہ آپ کو غصہ دلا دے، تو یہ صعوبتیں تو موجود ہیں، یا اس سے آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اہل ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ وہ گالی دیتے، نہ کوئی بےہودگی والی بات کرتے، نہ وہ جھگڑا کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ جو بھی ہم پر آئی ہے، تکلیف آئی ہے، اگر کسی نے ہمیں دھکا دے دیا، گر گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو کچھ بھی وہ نہیں کہتے۔ تو یہ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور ظاہر ہے جب بندہ سفر کے اندر ہوتا ہے تو پھر کیفیت ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ بندے کو نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ مصیبت کے اندر ہے وہ بندہ۔ اب سفر ہے، آپ مطلب ہے حج کے ایام جو ہیں ان کے اندر آپ لمبا سفر کر کے گئے ہیں، پھر آپ مناسک ادا کر رہے ہیں، اب بندہ کہتا ہے یار میں تھک گیا ہوں، چلو تھوڑا ٹھہر جاؤں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان کیا ہوتے ہیں، نماز کو وقت پر ہی ادا کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ چلو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، نہیں، والمقیم الصلاۃ، اتنی وہ پابندی کرتے ہیں کہ ان کی اس عمل کو اللہ رب العالمین نے نماز کے قائم کرنے سے
ذکر کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ حج کا سفر خرچ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، یہاں سے جانے کے لیے بھی، اور پھر وہاں پر جب رہیں گے وہاں پر بھی آپ کو رقم بڑی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو یعنی یہ پورا سفر کیا ہے؟ خرچ پر ہی مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے وہ صفت کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کے ساتھ جو ہم نے ان کو دیا وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ جی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا ہے، اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے، مال دیا ہے، تو اللہ کے راستے کے اندر ہم لٹا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو جو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک تو یہ تفسیر ہے، اور دوسری کیا ہے کہ اہل ایمان کی یہ مطلق یعنی کہ صفات ہیں کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، تکلیف آتی ہے صبر کرتے ہیں، جہاں جہاں پر خیر کا کوئی معاملہ آتا ہے اللہ کی راہ کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، کبھی بھی ان چیزوں سے وہ پیچھے نہیں رہتے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔